بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. جشن جون ایلیا کے سیشنز کے سلسلے میں آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انتظار حسین کی دیو مالا پر بات کرنے کے لیے آج اس سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. میں ہوں سید بابر زیدی اور میرے ساتھ 3 ایسی شخصیات موجود ہیں جنہیں خصوصاً معاصر ادب کی بڑی یا عظیم شخصیات کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. میں ابتدا میں پہلے اس پینل کا تعارف آپ سے کروا دوں، اگرچہ یہ تینوں شخصیات کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش قسمتی آج اصغر ندیم سید صاحب، معروف شاعر، ڈرامہ نگار، اور ٹیلی ویژن ڈرامہ سے جو پذیرائی انہیں ملی وہ اس ملک میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی. بہت محبت کرتے ہیں ہم سب ان سے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خوبصورت افسانہ نگار بھی ہیں، مدرس، محقق، اور اس سب سے بڑھ کے معاصر ادب میں اور عہد جدید میں تنقید کی سب سے پختہ اور مضبوط آواز. تو میں ان شخصیات کا شکر گزار ہوں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد سنجرانی صاحب، بہت اچھے مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے محقق بھی ہیں، اور خصوصاً ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی جانب سے یہ بہترین محقق کا ایوارڈ بھی وصول کر چکے ہیں، جو ان کا اقبال اور ایڈنبرا کے حوالے سے کام تھا اس پر. تو ان تینوں شخصیات نے آج اس سیشن کے لیے ہمیں وقت دیا. سر آپ سب کا شکریہ. اور گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے انتظار حسین صاحب کی دیو مالا کے حوالے سے، ثروت حسین کے 2-3 اشعار کے ساتھ کہ کتاب سبز و در داستان بند کیے، وہ آنکھ سو گئی خوابوں کو ارجمند کیے، بہت مصر تھے خدایان ثابت و سیار، سو میں نے آئینہ و آسماں پسند کیے، اور اسی جزیرائے جائے نماز پر ثروت، زمانہ ہو گیا دستے دعا بلند کیے. انتظار حسین صاحب کی بہت ساری ایسی جہات ہیں جن کا تعلق ادبی اور فنی محاسن سے بھی ہے اور ان کی فکر سے بھی ہے. انتظار حسین صاحب نے جہاں اساطیر کے تصور کو وسعت دی، وہیں اسلوبیات میں اس کو ایک خاص جگہ عطا کی. ہمیں انتظار حسین کی اکثر تحریروں میں اساطیر کا پرتاؤ ان کی اسلوبیات کی سطح پر نظر آتا ہے، اور کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انتظار حسین نے ایک عام سی بات پر اساطیر کی چھایا یا پرچھائی ڈال دی ہو. ہم شروع کریں گے گفتگو کا سلسلہ. میں سب سے پہلے گفتگو کروں گا اصغر ندیم سید صاحب سے. بطور افسانہ نگار اور بطور ناول نگار انتظار حسین نے کہانی میں جس طرح سے جدید اور کلاسیکی جو عناصر ہیں ان کے سنگم سے ایک خوبصورت تخلیق پیش کی ہم دیکھتے ہیں ہر سطح پر. تو انتظار حسین کے پاس اپنا ایک کہانی کا تصور بھی موجود تھا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم پہلے تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ جو کہانی کا تصور بنیادی طور پر ہمیں انتظار حسین کے ہاں نظر آتا ہے وہ ان کے جو معاصرین ہیں ان کے عہد کے اور آج کے جو لکھنے والے ہیں ان سے کس طرح سے مختلف ہے. بہت شکریہ. میں ناصر عباس نیّر سے کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر سننے والے زیادہ نہ بھی ہوں تو بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور اس کی میں نے ان کو ایک مثال دی کہ کبھی کبھی میری کلاس میں پڑھاتے ہوئے مجھے شاید 50 سال ہو چکے، تو 4 اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، تو میں بڑی خوشی سے اس کلاس کو پڑھاتا ہوں، اور اپنا جو بھی تعلیم کا میرا طریقہ ہے میں اس کو روکتا نہیں ہوں. تو آپ سب جو موجود ہیں ہمارے لیے، ہم تینوں کے لیے واقعتاً ایک اچھے سامع ہیں. تو یہ سوچ کے ہم بات کریں گے اور کرتے ہیں. انتظار حسین پہ تو بہت ساری جہتیں ہیں، بات ہو سکتی ہے، لیکن جو میں سمجھاؤں کہ انتظار حسین نے جو کہانی کے جتنے بھی میڈیم ہیں کبھی ان کی پرواہ نہیں کی. ان کا کنسرن صرف کہانی رہا ہے.
मीडियम को वो ऑलवेज कभी उन्होंने फॉलो नहीं किया। कहानी अफसाना बन गई तो भले अच्छा हुआ, कहानी नॉवल बन गई बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने कभी मीडियम की जो स्ट्रक्चर है उस पे ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह कई जगहों पर मेरा उनके साथ जो साथ रहा, मेरा ख्याल है वो भी कोई 40-50 साल के आसपास ही होगा, क्योंकि मैं जब एमए में था तब से मेरा उनका रिश्ता बन गया था, क्योंकि मैंने उन पे पहला थीसिस मैंने किया था उन पे। खैर, तो उनका कंसर्न वो खुद कई जगह कह चुके हैं कि मैंने कहानी का हुनर नानी अम्मा से सीखा। अब ये कहने को तो एक फ्रेज़ है, मैं भी कह सकता हूँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, उसकी बड़ी बुनियादें हैं। नानी अम्मा दरअसल इज्तिमाई एहसास और इज्तिमाई जहानत और इज्तिमाई हाफजे का नाम है। वो महज नानी नहीं है, वो मुकम्मल इंसानी तारीख़ की जो भी अमानत है वो उसके पास है। तो इस तरह उर्दू को जो इंतज़ार हुसैन नसीब हुआ तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती थी, इसलिए कि जब से कहानी कही गई या रिकॉर्ड में आई या सीना बसीना आई या किस्सा गो के ज़रिए से आई, उन सब कहानियों का माखज़ कहीं ना कहीं है। तो इंतज़ार का मसला वो माखज़ था। इंतज़ार का मसला, दास्तान भी बाद में आती है। और जो आज का मौजू है असातीर, तो असातीर कब से हैं, कैसे हैं और उनकी गुंजाइश कैसे पैदा हुई, इंसान ने किससे डरना शुरू किया, इंसान को किससे खौफ था, इंसान ने अपने लिए आर्कीटाइप क्यों बनाए, इंसान ने अपने लिए अलामतें क्यों बनाई, ये मैं कदीम की बात कर रहा हूँ। और किस तरीके से उसने अपने आप को कहानी सुनाना शुरू की, ये सारा एक सफ़र है और इंतज़ार की नज़र उस सफ़र पे थी। तो बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। हम कहते हैं पार्टीशन हुई तो इंतज़ार को वो जो है याद आ गया कि गली कूचे थे वो छोड़ के आया हिजरत। नहीं नहीं नहीं, वो हिजरत तो इंसान के साथ जुड़ी हुई थी, पहले इंसान से ही हिजरत का अमल है। तो उसके लिए तो हिजरत कोई तजर्बा ही नहीं था, ये मैं कह रहा हूँ, लोगों ने नहीं कहा। उसके लिए ये तजर्बा नहीं था, उसके लिए तो पहले इंसान की हिजरत तजर्बा थी, जिसको वो फॉलो कर रहा था, ये जिसको वो देख रहा था। तो इसलिए उसकी कहानी किस्सा दर किस्सा और सफ़ा बर सफ़ा और इंसान दर इंसान मौजूद थी। सो उसने उसको देखा और फिर उसकी खोज भी की, और चूँकि उसके अपने अंदर एक ऐसा किस्सा गो मौजूद था, एक ऐसा शख्स मौजूद था कि जो कोई भी किरदार ले ले, कोई भी वाक़या ले ले, कोई भी चीज़ कहीं से ले ले तो उसको बढ़ा सकता था। तो उसका आइडियल किस्सा गो रहे, तो उसके आइडियल वो लोग रहे जो कि सीना बसीना कहानी कहते रहे। तो अब आप देखें कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं, बस मैं एक करके फिर भी एक मौका शायद बाद में मिल जाए, लेकिन आप ये देखें कि उसने ऐसा क्यों किया। चले मैं इस पे बात कर लेता हूँ। इसलिए कि जितनी कहानी है अब तक हुई है वो आने वाले ज़माने के लिए है। तिलिस्म मशरूबा को दरियाफ्त बड़ी दुनिया ने किया, अभी मुशर्रफ अली फ़ारूकी ने और ने वो सारा उसका मतन बनाया, उसका मौजूद था, उसको था। तो आज उसको पढ़ें तो जितने किरदार हैं वो आज के किरदार हैं, जितनी उसकी मार्के हैं वही मार्के आज कहीं ना कहीं हो रहे हैं। मलका हैरत उसका लश्कर, मैं तफसील में नहीं जाता, अफरा सियाब उसका लश्कर, अमर यार उसके हवारी, उसकी चालाकियाँ, ये सब क्या आज नहीं है? क्या आज उनके रूप नहीं है? अब ये सारी जहानत
ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. تو انتظار نے، میں بس اشارہ کر رہا ہوں، نے جوڑنے کا کام کیا ہے. جوڑنے کا کام کیا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کو آج سے جوڑ دو. بس وہ جوڑا اس نے ایسا ہے کہ وہ کوئی جوڑ نہیں سکتا. بس یہ ایک اہم بات ہے، کیونکہ اس نے سیدھی علامت استعمال ہی نہیں کی. نہ وہ اس کا بندہ تھا، نہ وہ اس کو پسند کرتا تھا، نہ وہ ایسے استعارے کو پسند کرتا تھا جو پکڑا جائے. تو یہ تو اس کا کام ہی نہیں تھا. وہ کہتا تھا میں جو بات جس طرح کر رہا ہوں آپ مفاہیم پھر نکلتے رہیں گے. تو کایا کلپ جو اس کا افسانہ ہے وہ آئی ایم ایف پہ ہے. سیدھا حالانکہ اس وقت آئی ایم ایف کا تو وجود ہی نہیں تھا جب میٹامورفسز کافکا نے لکھا یا باقی جگہوں پر یہ کہانی لکھی گئی. تو اس وقت تو یہ آئی ایم ایف نہیں تھا. کیا ہے کہ ایک آدمی روز مکھی بنتا ہے، روز انسان بنتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ مکھی سے انسان بننا چاہتا ہے، نہیں بن پاتا. تو وہ وقت ہم پہ اب آ گیا آئی ایم ایف کا کہ ہم قوم بننا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے اب نہیں بن سکتے، اب نہیں بن سکتے، کیونکہ اتنی پریکٹس ہو گئی ہے تم کو قرضہ لے کے واپس، قرضہ لے کے کھانے کی، قرضہ لے کے کھانے کی. تو اب تم بننا بھی چاہو، اکنامک پاور یا اکنامکس میں آنا بھی چاہو تو اب آ نہیں سکتے. اب یہ کایا کلپ ہے. کون جھٹلائے گا؟ مجھے بتائیں کون جھٹلائے گا؟ تو اسے تو نہیں پتا تھا. سو قصہ یہ ہے، بہت سی باتیں ہیں. وہی بات ہے کہ اس میں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ انتظار کا کنسرن جو تھا، اس لیے جب بستی لکھا گیا تو لوگوں نے کہا، میں بس بات کو روکتا ہوں کہ یار یہ تو افسانے کا تجربہ تھا، یار یہ تو اس میں تو وہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہی نہیں ہیں یار اس میں تو اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ تم اسے ناول تسلیم کرو؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا، میرا تو کام تھا لکھنا، میں نے لکھ دیا. سو یہ ہے، یہ بہت سارے پہلو اس کے اس طرح سے. بہت خوب. ڈاکٹر خالد صاحب، جس طرف ابھی شاہ صاحب نے اشارہ کیا میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. انتظار حسین صاحب نے اپنی کتاب علامتوں کا زوال، اس میں ایک جگہ کہا کہ ایک دور میں انسان مخلوقات متحدہ کا نمائندہ تھا، اور یہ وہ دور تھا جب جانوروں اور درختوں کو بھی انسانی سماج میں شمار کیا جاتا تھا. وہ اپنی کہانیوں کی علامتیں اور اپنی اساطیر اسی تہذیب سے جڑی ہوئی قبول کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ، آپ نے جناب موقع دیا. باقی اصغر ندیم سید صاحب سے ہم نے سیکھا، بات کرنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، اور میرے ساتھ ناصر عباس نیر صاحب بیٹھے ہیں تو ہم نے ان سے بھی بولنا، لکھنا، پڑھنا سیکھا. دونوں میرے لیے بہت محترم ہستی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں تو کچھ کہہ سکوں. لیکن ایک میں اپنا مشاہدہ ضرور سامنے رکھوں گا کہ انتظار صاحب کی جو دیو مالا ہے یا اساطیر ہیں، وہ اگر لاہور میں نہ ہوتے یا ہجرت کے بعد وہ لاہور نہ رہتے، کسی اور شہر منتقل ہوتے یا کہیں اور ہوتے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بہت پہلے مر چکے ہوتے، کیونکہ لاہور نے ان کو ایک بڑا سہارا دیا. یہاں وہ جس طرح سے گھومتے تھے، یہاں چہل قدمی کرتے تھے، جا کے دوستوں سے ملتے تھے، اس شہر کے جن علاقوں کے بارے میں ان کے دل میں ایک جھکاؤ موجود تھا، تو وہ اسی تاریخ اور انہی حوالوں میں زندہ رہے وہ جب تک یہاں رہے، اور ہم دیکھتے رہے. یہاں جین مندر بھی ہے، یہاں گردوارہ بھی ہے، یہاں مسجد بھی ہے. یہاں وہ دیو مالائی اور اساطیری سبھی حوالے انہیں میسر تھے لاہور شہر کے اندر، جن میں وہ ساری عمر سانس لیتے رہے، جن کو وہ محسوس کرتے رہے. جو بھی ان سے ملا ہے اور مکالمے کا شرف حاصل کیا، وہ جانتے ہیں کہ ان کا معمول تھا باغ جناح میں جانا، واک کرنا، اور وہاں پہ جو درخت ہے ان درختوں کے ساتھ مکالمہ
جو ہے نا کرنا. ایک تو ان کے افسانوں یا ناولوں میں یہ جو ایک جہت ہے دیو مالا کی، اس کے لیے اس شہر کی فضا جو انہیں میسر یعنی تھی اور رہی اور اب بھی ہے، تو ان میں خود چلنا. وہ جیسے یعنی مجید امجد نے کہا تھا منٹو کے بارے میں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے تو ہم نے انتظار حسین کو دیکھا ہے کہ وہ شہر سے مکالمہ کیسے کرتے تھے، وہ شہر میں چلتے کیسے تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور اگر کوئی بھی ہم میں سے تخلیقی مزاج رکھتا ہو تو اس شہر کی جو دیو مالائی فضا ہے وہ آپ کو اکساتی ہے. میں اب بھی گورنمنٹ کالج میں سوندھی فاؤنٹین کے نزدیک سے میں اگر گزروں تو میرے وجود پر ایک وائبریشن سی مجھے خود محسوس ہوتی ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں، جس فضا میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جو ریفرنسز آپ کے اطراف میں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظار حسین صاحب جیسے غیر معمولی اور تخلیقی نابغے اور غیر معمولی حساس شخص کے لیے اس شہر کی فضا نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ان کی دیو مالا کا. دوسری ایک چیز اگر مجھے آپ صرف آدھا ایک منٹ دیں، میں اشارہ کروں کہ میں ان کے انٹرویوز پڑھ رہا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے ایک ریفرنس پر بڑا زور دیا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک خواب جو میں بچپن سے دیکھتا چلا آیا اور وہ خواب مسلسل مجھے پریشان کیے رکھتا تھا، وہ خواب تھا جس میں مجھے بندر دکھائی دیتے تھے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جس بستی میں ہم رہتے تھے وہاں بندر بہت تھے. تو اب جو لوگ تھوڑا سا نفسیات سے شدھ بدھ رکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ ہمارے خوابوں میں جو چیزیں ہم مسلسل دیکھتے ہیں، کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں، جیسے انہوں نے بارہا اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ میں مسلسل خواب میں دیکھتا تھا اور میں بندروں سے ڈرتا تھا. اب اس خوف کا جو ان کے اندر ان خوابوں کی شکل میں موجود تھا، تو اس دیو مالا کی ایک دوسری جہت، ایک تو میں نے لاہور کی بتا دی جو ایک یعنی کلچرل بیک گراؤنڈ رکھتی ہے. اب اس دیو مالا کا ایک دوسرا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اس خواب کی صورت میں ان کے پرسنل ایکسپیرینس جو کہ لاشعوری سطح پر ہے وہ موجود تھا. وہ ساری عمر اس خوف سے وہ نکلنے کی جستجو میں رہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے اس خوف پر جو اس خواب کی شکل میں بار بار آ رہا ہے. سو کہیں کوئی اگر نفسیات دان اس کو دیکھے گا یا نفسیات سے تعلق رکھنے والا کوئی نقاد اس کو دیکھے گا تو وہ ان کی دیو مالا کی اس جہت کو وہ تھوڑا تحلیل نفسی کے تناظر میں بھی دیکھے گا کہ اس کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اس لاشعور میں جو چیز تھی اسے وہ شعور میں لانا چاہتے تھے لکھ کر. بہت اہم دو جہاد کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور ابھی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب موجود ہیں اور میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انتظار حسین صاحب نے جو خصوصاً سامی مذاہب کی جو اساطیر ہمیں ملتی ہیں ان کو علامتوں میں ڈھال کے، یعنی کہیں کہیں ہمیں ملتا ہے کہ پرسنل میٹافر کریٹ کیا فکشن میں، تو اس نے جو ان کے ڈکشن پہ یا اسلوب کا جو ایک نیا پن تھا یا ندرت تھی وہ کیسے پیدا کی؟ یعنی اسلوبیات کی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اپنی جو اسطورہ بندی ہے وہ کس طرح سے متاثر کر رہی ہے، چونکہ اس نے آنے والے دور میں جو تخلیق کے نئے امکانات پیدا کیے وہ بڑے خاصے کی چیزیں ہیں. تو سر یہ پلیز آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بابر. اصغر صاحب اور خالد صاحب نے میرے خیال انتظار صاحب کا جو جہان فن ہے اس کے کافی جو جزیرے نہیں کہنا چاہیے، بر اعظم کہنا چاہیے، ان کی ہمیں کچھ سیاحت کروا دی ہے. میں ایک بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ
جو بڑے رائٹرز ہوتے ہیں ہم بدقسمتی سے ان کا ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، ان کو ایک اپنے ہی بنائے ہوئے امیج میں قید کر لیتے ہیں، حالانکہ جو بڑا رائٹر ہوتا ہے اس کے ہاں ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے کرونولوجیکلی اس کے سارے کام کو دیکھیں تو وہ آپ کو ایک شخص نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو فکشن رائٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ دوسرے انسانوں یا دوسرے کرداروں کے اندر چلا جاتا ہے اور ان کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کرتا ہے، اور طرح طرح کے کرداروں کو، جس کو ملٹی ویلنس بھی کہتے ہیں، اور جو باختن ایک نظریہ دیا تھا بڑے فکشن کا، جس کو وہ ڈائیالوجیکل کہتا تھا کہ ناول ہوتے ہیں، کہ جو چھوٹے رائٹر ہوتے ہیں ان کے ہاں آپ کو ایک ہی انسانی آواز شروع سے لے کر آخر تک دکھائی دیتی ہے، اس کا ایک ہی لحن، ایک ہی لہجہ، اور وہ جب مختلف کرداروں کو بھی پیش کرتا ہے تو ان کے پیچھے خود نظر آتا ہے۔ لیکن بڑا رائٹر وہ ہوتا ہے، اور وہ دوستویفسکی کی مثال دیتا تھا، کہ جو مختلف اس کی شخصیت سے بالکل مختلف کردار ہوتے ہیں، جو برے کردار بھی ہو سکتے ہیں اور جن کی زندگیوں میں بہت کجی بھی ہو سکتی ہے، جو پاگل بھی ہو سکتے ہیں، جو سماج کو یکسر ٹھکرانے والے بھی ہو سکتے ہیں، یا اولیاء اللہ بہت اعلیٰ مرتبے کی ہوتے ہیں، تو وہ سب کرداروں کو اپنی ہی زبان میں اس ناول کی عدالت میں ایک طرح سے مقدمہ پیش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تو بڑے رائٹرز کے ہاں ایک آواز نہیں ہوتی، وہ کئی۔ انتظار صاحب کے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں اس سارے سفر کو، تو وہ آپ کو ایک انتظار سے نظر نہیں آتا۔ ہم نے اپنی مرضی سے یہ کر لیا کہ ہم نے کہا کہ اس کا وہ حصہ جو دیو مالا والا حصہ ہے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حصہ ان کا زیادہ ایک آرٹسٹکلی پاورفل ہو، لیکن وہ اس سے پہلے بھی لکھ رہے تھے، اور وہ آپ اس کو چاہیں تو اس ارتقاء کا جو ایک نظریہ ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس نظریے سے آپ اتفاق کریں، جس کو ہم عام طور پر یہ ڈارون کے اثر سے جو ایک سوشل ڈارونزم پیدا ہوا، جس کو ہربرٹ اسپینسر لے کے چلے، اس سے ہم نے یہ بات اخذ کر لی کہ جناب ارتقاء ہمیشہ نیچے سے اوپر تک ہوتا جاتا ہے۔ انسان کے جو داخلی تجربات ہیں اور تخلیقی تجربات ہیں، ان میں یہ ایک طرح کا سیریل نہیں ہوتا کہ آپ پہلے معمولی لکھتے ہیں، پھر بڑا لکھتے ہیں، پھر بڑا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جوانی کے عالم میں بہت اچھا لکھے، اعلیٰ درجے کا، اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچے تو وہ خراب لکھے۔ چاہے اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے بہت سی چیزیں ایک عام سی لکھی ہوں، لیکن آخری عمر میں جا کر وہ کوئی ایسی چیز لکھ دے جو بالکل اس سے ہو۔ تو اس لیے وہ اس طرح ہم اس کے ایوولوشن کو، بلکہ اس کے لیے ایوولوشن کا لفظ بھی مجھے لگتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ ایک طرح سے ڈسکور کرتے ہیں۔ یہی کچھ انتظار صاحب نے بھی کیا۔ شروع میں انہوں نے جو کہانیاں لکھی وہ خود بھی اگرچہ بتاتے ہیں، اگرچہ جو لوگ رائٹر اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کا زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے زیادہ تر اپنی اپالوجی پیش کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی باتوں کو کاؤنٹر چیک کرنا چاہیے ان کی تحریروں سے بھی۔ تو وہ اگر ان کو دیکھیں تو ان میں آپ کو شروع میں وہ بالکل ایک حقیقت نگاری کے ذیل میں انہوں نے افسانے لکھے، اور اس میں ناسٹیلجیا صرف ان کے شروع کے افسانوں میں ہے، جس کو بڑا ایک ان پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں ناسٹیلجیا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جس جگہ کو چھوڑ کے آئے تھے، اور اس کو جہاں لاہور میں آئے ہیں، لاہور میں ان کا بالکل دل لگ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان پہ یہ اعتراض بھی کیا کہ آپ لاہور میں بیٹھ کر مسلسل ڈبائی کا ذکر کرتے ہیں، مسلسل آپ جو تاج گنج کا روضہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کتب صاحب کی لاٹ کا ذکر کرتے ہیں، یا وہاں کے سارے کلچر کا ذکر، یہ ان پہ اعتراض بھی کیا گیا۔ تو لیکن شروع میں ان کو وہ نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے ایک کام جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اصغر صاحب نے، جس میں نانی اماں کا کردار ہے، انہوں نے ایک ذاتی اور نجی یادداشت کو ایک جو اجتماعی حافظہ ہے اس کے ساتھ جوڑا۔ یہ ان کا بہت کام تھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جو نانی ہیں وہ تو انہیں کہانیاں بچپن سے سنا رہے تھے، لیکن ان کی کہانیوں میں یا اپنی کہانیوں کے بارے میں جو انہیں بیانات دیے ان میں نانی بہت دیر سے آئی ہے۔ شروع میں اگر آپ انتظار صاحب کو پڑھیں تو وہ نانی کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ آخری اور جو مڈل ایج کے بعد جب آئے ہیں تو نانی کو یاد کرنا شروع کیا، پہلے نہیں کرتے تھے۔
شروع میں انہوں نے چیخوف کو اور یہ بیدی کو اور یہ خود بھی کہتے ہیں قرۃ الحیدر کو اور کرشن چند کو بہت پسند کرتے تھے. پریم چند کو وہ کبھی پسند نہیں کرتے تھے. پریم چند سے انہیں کوئی ایک مطلب ایک عجیب سی پرخاش تھی. ان کا وہ بڑا ایک طنز امیز پریم چندی افسانہ. لیکن باقی جو کچھ ترقی پسند تھے ان کا ذکر کرتے تھے. یہاں بلکہ لاہور کا ذکر خالد نے کیا تو لاہور میں آ کر انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین میں بعض اپنے افسانے بھی پیش کیے. بعد میں عارف عبد المتین نے کہا کہ بس اب نو مور, اب مزید ہمیں شامل نہیں کر سکتے. تو شروع میں وہ انتظار صاحب بالکل اپنے جو ان کے زمانے کا معاصر افسانہ اور عالمی افسانہ تھا اور جو زیادہ حقیقت نگاری والا تھا وہ تھا. لیکن آگے چل کر 1960 کی دہائی میں ایک بہت ان کے ہاں ایک تبدیلی نظر آئی, جس کی طرف جو آپ کا سوال ہے جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے ہجرت, آپ کو دیکھیں بات ٹھیک ہے شاہ صاحب کی کہ ہجرت ان کے لیے نہیں تھا, لیکن ہجرت کا ایک جو تجربہ تھا وہ شاید باقی لوگوں سے بہت مختلف تھا. انہوں نے سب سے بڑا یہ کمال کیا کہ اس ہجرت کے تجربے کو جو تاریخ, تہذیب اور خود انسانی تہذیب اس کے ساتھ جوڑا. انہوں نے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جس ہجرت کے تجربے سے ہم گزرے ہیں اس کی تاریخ اور تہذیب اور اساطیر میں مثالیں کیا کیا ہیں. وہ پھر وہاں تک جاتے ہیں, اس میں سامی اساطیر بھی آتی ہیں اور انہوں نے صرف اور ہندو اساطیر بھی آتی ہیں, اس میں بائبل بھی آتی ہے. بائبل مطلب جیسے ان کا افسانہ ہے آخری آدمی, وہ اس کا جو لحن ہے یا اس کا جو سارا کہانی کا, بلکہ اس کو بعض لوگ بائبل کی وہ علامتی سے زیادہ اس کو تمثیلی افسانہ کہتے ہیں کہ اس میں بائبل کے قصوں کو انہی کرداروں کی طرح اور اسی فضا میں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اولیاء کے ملفوظات ہیں ان سے انہوں نے بہت مدد لی. انتظار صاحب کا سب سے بڑا کمال تھا کہ انہوں نے جو تمام پرانی کہانیاں تھیں اور جو غیر مغربی کہانیاں تھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ان کا شروع میں تو انہوں نے قبول کیا کہ جو فکشن ہے وہ ایک مغربی صنف ہے, لیکن رفتہ رفتہ جب ان کے ہاں نانی سے لے کر مہاتما بدھ تک کردار آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مغرب کے جو فکشن لکھنے کی روایت تھی اس کے تحت ہم جو خالص دوسری طرح کا فکشن تھا اور جس کو مغرب کے فکشن کے کینن نے بے توقیر کر دیا تھا وہ کیا تھا. تو وہاں سے وہ داستان امیر حمزہ سے لے کر وہ پیچھے تک تمام وہ پنچ تنتر تک, کتھا سروساگر تک, جا تک کہانیاں تک, بائبل تک, ملفوظات تک اور الف لیلہ تک, ان تمام کہانیوں تک گئے اور ان کو انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا. تو ہم جب ان کی بہت سے ہندو اساطیر کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ہندو اساطیر کو انہوں نے اپنے طرح, یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے ان سب کا مطالعہ کیسے کیا اور اپنے فکشن کو فائدہ کیسے پہنچایا. اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ مطالعہ کیا ہے. ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے, ہو سکتا ہے میں یہ غلط ہوں, انہوں نے اس سارا جو سرمایہ تھا فکشن کا قدیم سرمایہ, خواہ وہ سامی اساطیر ہوں, ہندوستانی اساطیر ہوں اور مسلمانوں کی جو باقی ہیں وہ اساطیر ہوں یا باقی مغرب کی اساطیر سے انہوں نے کم رکھا تعلق, لیکن مشرق کا جو سارا سرمایہ تھا اس سے بہت الگ. یہ اس سب کو انہوں نے جس طرح اپنے فکشن میں ری انوینٹ کیا اور اس کے پیچھے جو ہمیں انتظار صاحب نظر آتے ہیں وہ ایک ہندوستانی مسلمان ہے. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے 20ویں صدی میں بہت سے جو مسلمان تھے ساؤتھ ایشیا کے, وہ اپنا رخ یا تو عجم کی طرف کر رہے تھے, جس کی مثال ہمارے یہاں جیلانی کامران ہے. جب وہ پاکستان میں مسلم تجربے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا رخ عجم کی طرف کرتے ہیں. علامہ اقبال تھے, وہ اپنا رخ حجاز کی طرف کرتے ہیں. اور ان دونوں نے بڑی حد تک جو مقامی ہندوستانی تہذیب تھی اس کو نظر انداز کیا. انتظار صاحب واحد ہمیں ایسے رائٹر نظر آتے ہیں جنہوں نے جو ہند اسلامی تہذیب تھی, جو ہندوستان میں مسلمانوں نے پیدا کی تھی, وہ اس تہذیب کا جو بنیادی ورلڈ ویو تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس سارے کو دیکھتے تھے. یعنی اس لیے ان پہ دائیں بازو کا رجت پسندی کا جو الزام لگایا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دراصل اس جو ہندوستانی تہذیب مسلمان کے تہذیب تھی اور جس میں ہندو دیو مالا حصہ بن گئی تھی, جو ہند جس کو ہم ہند اسلامی تہذیب کہتے ہیں, اس ہند اسلامی تہذیب کو اگر آپ پڑھیں
جس کا یہاں موقع نہیں ہے اس کے، تو اس میں جو ہندوستان کی اساطیر ہے اور ہندوستان کا جو لینڈسکیپ ہے وہ سارے کا سارا وہ ان مسلمانوں، مطلب اس لیے انہیں نارنگ صاحب کی وہ جو کتاب تھی ہندوستانی قصوں سے ماخوذ مثنویاں، وہ بہت اس کا بڑا ذکر کرتے تھے کہ ان میں جو مسلمانوں نے بہت سی مثنویاں لکھی اور انہوں نے ہندوستانی قصوں کو بھی لکھا. تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا ہند اسلامی تہذیب کا تصور تھا وہ بنیادی طور پر ایک جمالیاتی تصور تھا، وہ ایک مذہبی تصور نہیں تھا لیکن تھا. تو انہوں نے اس بنیادی تجربے کی روشنی میں اس کو سمجھا اور اپنے فکشن کا وہ موضوع بنایا، اور آخر مور نامہ تک آپ دیکھیے کہ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کے لیے، ماحولیات کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ واپس وہیں وہ ہندوستان کی مدد لیتے ہیں دوسری طرح سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انتظار صاحب تھے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی پوسٹ کولونیل پاکستان کے سب سے بڑے فکشن رائٹر ہیں، تو اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے اور جس وسعت اور جس ڈائیورسٹی کے ساتھ انہوں نے لکھا وہ ابھی تک کسی اور کو نہیں نصیب ہوا. بہت شکریہ. بہت اہم باتیں جن کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور ایک بات جس کا ذکر اس سے پہلے اصغر ندیم سید صاحب نے بھی کیا. انتظار حسین صاحب نے اس کو کئی جگہ اپنی جو تحریروں میں پیش کیا. ایک جگہ کہا کہ اس دور میں ایک المیہ یہ ہے کہ نانیوں اور دادیوں نے کہانی سنانا چھوڑ دیا، کہ پہلے دور میں جب بوڑھی نانی اور دادی کہانی سنایا کرتی تھیں تو کہانی گرمی آواز کے ساتھ سننے والے تک منتقل ہوتی تھی. تو وہ جو ایک حکمت کا ایک منتقل ہونا تھا ایک آواز کے ساتھ ایک سننے والے کی طرف، شاید اس کے ختم ہو جانے کو ایک سانحے کے طور پہ ذکر کیا. میں ناصر عباس سنگر صاحب سے ہی سوال کروں گا. ایک مختصر تھا، میں چاہتا ہوں کہ ان شخصیات سے کہ ایک سوال اور میں لے لوں، چونکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم اس تھوڑے سے ٹائم میں فائدہ اٹھا لیں. سر، انتظار حسین صاحب کے ہاں جو اساطیر کا تصور ہے، یعنی خود دیو مالا یا اساطیر کے حوالے سے کئی طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں. مطلب اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خرافات ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے بہت اور طرح سے بھی ڈیفائن کیا ہے. یہ جیسے کہ ایسی باتیں کہ جس پر کسی زمانے یا علاقے کے لوگ یقین رکھتے ہوں لیکن ہم عقلی یا سائنسی طور پہ ان کے بارے میں کچھ کہہ نہ سکیں. بہت سارے لوگوں نے اسطورے کو، دیو مالا کو انہی معنوں میں برتایا، لیکن بہت ساروں نے اساطیر کو اپنے یقین کا حصہ بنا کر اپنی تحریروں میں شامل کیا کہ وہ باقاعدہ اس کے پیچھے ہمیں تہذیبی حقیقت جھلملاتی ہوئی نظر آتی ہے. انتظار صاحب کی تحریروں میں اساطیر کی جو حیثیت ہے اور وہ بنیادی تصور ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں بھی کچھ جواب موجود ہیں. یہ جو اساطیر کا مثلا میتھالوجی کا ترجمہ جو مولوی عبدالحق نے اپنی ڈکشنری میں کیا وہ خرافات کیا. یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مولوی عبدالحق صاحب کی اپنی ایک ایجاد نہیں تھی، یہ بنیادی طور پر ایک جدید مغربی تصور تھا. مغربی امپیریلزم ہے، جب وہ ان علاقوں میں پہنچا جہاں ابھی اس طرح کی تہذیب نہیں تھی جس کو ہم ویسٹرن ماڈرنٹی کہتے ہیں، اس سے برعکس تہذیب تھی، تو ان سب علاقوں کو انہوں نے کہا کہ یہ تہذیب سے خالی ہیں. وہ افریقہ پہنچا، آسٹریلیا پہنچا، لاطینی امریکہ پہنچا. ہندوستان تو کافی مطلب ایک اس کے معیار سے بھی ترقی یافتہ ایک حصہ تھا، ایک ملک تھا، لیکن وہ جو تھے وہ ایک اس دوسرے تھے. تو ان سب ملکوں کے جو تہذیب تھی اور جس میں یہ اورل ٹریڈیشنز تھیں اور کہانیاں، یہ اساطیری کہانیاں موجود تھیں اور صدیوں سے چلی آ رہی تھیں، تو ان سب کو انہوں نے اپنے جو ویسٹرن ماڈرنٹی کا کینن تھا جس کی بنیاد ریشنلزم اور عقلیت پسندی پر تھی، اس کی میزان میں اس نے دیکھا کہ ان میں تو یہ جو ایک انڈکٹیو لاجک ہے، استقرائی منطق ہے، یہ تو نہیں ہے. اس میں تو بہت سارے مطلب دیو ہیں، مطلب وہ ہیں کردار ہیں جو مافوق الفطرت کردار ہیں، اور ان کو جو واقعات درپیش آتے ہیں وہ ان کو قابل یقین نہیں ہوتی. تو اس نے اپنے اس عقلیت پسندی پر مبنی جو مغربی جدیدیت تھی اس کے پیمانے سے ان کو خرافات کہا. لیکن اسی کا جواب 20ویں صدی میں بہت سے جو لکھنے والے ان خود علاقوں کے تھے،
جو رائٹرز تھے، افریقی رائٹرز تھے جیسے چنوا چیپے تھے، مارکیز تھے، ان لوگوں نے یہ جواب دیا. اور خود مغرب کے بعد جو ایک سمجھنا چاہیے کہ جو ڈس انٹرسٹڈ اسکالر تھے، یعنی مغرب کے دو طرح کے اسکالرز رہے ہیں. ایک وہ جنہوں نے کلونیلزم کو بنیاد فراہم کی، علمی بنیاد فراہم کی، ایسے بھی رہے ہیں. جیسے نسل پرستی یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اس نسل پرستی کو کانٹ جیسے لوگوں نے، ہربرٹ اسپینسر جیسے لوگوں نے، ڈیوڈ ہیوم سب سے بڑا، جنہوں نے بالکل علمی بنیادیں فراہم کی کہ جناب یہ جو کالے ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے بندر ہیں اور یہ بچے ہیں اور یہ انسانی ارتقاء میں پیچھے رہ جانے والے، اور ہم جو ہیں وہ اعلیٰ ترقی یافتہ ہیں. تو یہ انہوں نے کہا. لیکن کچھ ایسے اسکالرز بھی تھے جو ایک طرح سے خالص علم پیدا کر چکے تھے. ان میں ایک جو ہے وہ لیوی اسٹراس جس طرح، جس کی کتاب ہے سیویج مائنڈ. تو اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیویج مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں، خود سیویج لفظ یہ ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ وحشی ہیں، وہ وحشی نہیں ہیں. وحشت ہمارے یہاں ہماری کلاسیکی شاعری میں بالکل اور تصور ہے اس کا. اس میں وحشی کو کہیں بھی تہذیب سے خالی نہیں قرار دیا گیا. وہ اس کو ایک راہ غیر معمولی تخلیقی قوت ہے، اس کا حامل قرار دیا گیا ہماری کلاسیکی شاعری میں. کون و مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر. تو وہ دل وحشی ایک تہذیب سے نیچے والا نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی ایک مسلسل جو ایک تخلیقی اضطراب کا حامل شخص ہے، جس کا دل کسی ایک نظریے میں، کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک مقام پہ نہیں ٹھہرتا، جو مسلسل نئے نئے مقامات کی طرف جاتا ہے. لیکن مغرب نے ان کو خرافات کہا. لیکن بعد میں انہیں مغرب نے دریافت کیا، بہت سے ان اسکالرز نے اور خود ہمارے یہاں بھی، کہ وہ کوئی خرافات نہیں تھیں. دیکھیں اس کا علمی جواب یہ ہے کہ جتنی اساطیر ہیں ان کی بنیاد انسانوں کے خوابوں پر ہے. انسان کے جو، اگر آپ دیکھیے تمام اساطیر انسانی خوابوں کی ایک اجتماعی طور پر بیان کی گئی کہانی ہے. ہر خواب ایک کہانی ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں خواب کا سٹرکچر کہانی کا ہے، اور اسی طرح کا جو زمان و مکان اور علت معلول کے جو رشتے خواب میں معطل ہوتے ہیں وہ تمام اساطیر میں بھی ہوتے ہیں. خواب پرانے زمانے کا انسان ہو یا آج کے زمانے کا انسان ہو، خواب وہ ہمیشہ دیکھتا ہے. اور وہ تمام، جس طرح خواب تمام کے تمام علامتی ہوتے ہیں، تو تمام اساطیر بھی علامتی ہوتی ہیں. تو اساطیر خرافات نہیں ہیں، وہ غیر معمولی طور پر علامتی ہیں. وہ اساطیر خواہ پیدائش سے متعلق ہوں، کائنات کی تباہی سے متعلق ہوں، وہ اساطیر خواہ مطلب زرخیزی سے متعلق ہوں، موت سے متعلق ہوں، موت بہت بڑا مسئلہ ہے، یا سیسیفس کی ہے جو مسلسل ایک محنت کی ہے کہ جو وہ پتھر اٹھاتا ہے نیچے سے اور وہاں تک لے جاتا ہے. تو وہ اس کی جس کی قرات بعد میں کی اس نے کامیوں نے کی. تو وہ آپ دیکھیں تو وہ کامیوں کا وہ جو مضمون ہے سیسیفس کی کہانی، وہ اساطیر پہ ہونے والے تمام اعتراضات کا ایک جواب ہے. اب یہ ان سے پہلے انتظار صاحب شاید ان کی نہیں، لیکن انتظار صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اساطیر ہیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اس میں قدیم انسان کے وہ سارے، اور قدیم انسان بھی نہیں کریں، اس میں انسان کے بنیادی تجربات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں. وہ زمانہ جب انسان ایک طرح سے اورل ٹریڈیشن یا زبانی تہذیب کا اس کا جو زمانہ تھا، اور اس نے جو تمام، دیکھیں انسان کو جو بنیادی سوالات 8-10 درپیش رہے ہیں ہمیشہ سے، آج ہم ان تمام سوالوں کے عقلی جواب تلاش کرتے ہیں. اس زمانے کا جو انسان تھا انہی سوالات کی، مثلا موت سب سے بڑا مسئلہ ہے، زندگی کی مشقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان ہیومن ریلیشن شپ عورت اور مرد کا رشتہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان سب مسائل پر وہ ان جو اساطیر ہیں ان میں وہ کہانیاں ملتی ہیں. لیکن عقلی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ گہرائی ہے کہ وہ اتنے زیادہ سمبولک ہیں، کیونکہ ان میں خواب شخصی ہو سکتا ہے، جو آپ سمجھیے کہ اساطیر کسی معاشرے کا اجتماعی خواب ہے، اس لیے اس میں اجتماعی علامتیں بھی زیادہ ہیں. تو انتظار صاحب اس کو سمجھتے تھے. اور آخری بات، وہ جب کہتے ہیں کہ میں نانی اماں کو کیوں اہمیت دینے لگا، انہیں اس وقت لگا جب انہوں نے کہا کہ نانی اماں کی زبان میں وہی کہانیاں آ رہی ہیں جو میں مہابھارت، رامائن یا شیکسپیئر کے ہاں پڑھ چکا تھا. انہیں کہا میں حیران ہوا کہ میری نانی اماں جس نے کبھی ان کا نام نہیں سنا، ان کی کہانیوں میں وہ جو بڑی بڑی کتابوں کی کہانیاں لکھی گئی تھی وہ کیسے آ گئیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ جو انسانی تجربے کا سٹرکچر ہے نا، وہ ایک میتھیکل سٹرکچر، وہ اس طرح سفر کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اہمیت دی. شاہ صاحب مختصر سا، چونکہ اگلا سیشن ہے اور وہ آپ ہی کا ہے، تو اس کو بس وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے ناسٹیلجیا کا ذکر کیا. انتظار حسین صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگ جیسے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اور بہت سارے اور لوگوں نے کہا کہ جہاں کہیں پایا جاتا ہے یہ حسن آفرینی کا باعث بنتا ہے ان کی تحریروں میں.
یعنی وہ ماضی پرستی سے بڑھ کر ان کی تزئین و آرائش کا کام کرتا ہے ان کی تحریروں کا. تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے میں بلیور ہوں اس بات کا کہ انتظار حسین نے کبھی بھی یہ کہیں نہیں کہا کہانی پرانی ہوتی ہے. کہانی پرانی نہیں ہوتی. اگر کہانی میں دلچسپی ہے تو کہانی کہانی ہے. انہوں نے کبھی اس طرح کی تفریق نہیں کی. مجھے نہیں معلوم شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کن ریفرنسز میں ان کو دیکھا، لیکن ابھی ناصر عباس نیّر صاحب نے جس تناظر میں وسیع تناظر میں ان کو دیکھا تو میرے حساب سے تو ان کو اسی وسیع تناظر ہی میں دیکھنا چاہیے کہ جس کی کوئی شاخیں یا جس کی کوئی جڑیں کوئی محدود نہیں ہیں. تو انتظار حسین کے ہاں وہ عام تحریر بھی لکھتے ہیں. 2 مثالیں دوں گا. تو اس میں بھی ان کا کہانی کار حاضر رہتا ہے. چراغوں کا دھواں جستجو کیا ہے، حکیم اجمل خان، یہ 3 وہ کتابیں ہیں جو کہانی نہیں ہیں، جو فکشن نہیں ہے، لیکن آپ کی نظر ہٹ نہیں سکتی کہ جگہ جگہ پر وہ مداخلت کرتا ہے ان کے اندر کا کہانی کار. کیوں؟ کہ پورا وجود جو ہے وہ ایک کلی زندگی کے اجتماعی شعور کے اندر موجود ہے. مثلا بار بار آئے گا صاحبو. اب صاحبو کیا ہے؟ یہ قصہ گو کا لہجہ ہے. ماجرا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے وہ کہانی لکھ رہے ہوں تو یہ لکھے ماجرا کیا ہے. وہ تو ٹی ہاؤس میں بیٹھ کے بھی کہتے تھے بھئی کیا ماجرا ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کا جو کردار ہے، ان کی جو ذات ہے، وہ سرتا پا کہانی ہے. کہانی میں سانس لے رہی ہے. اور کہانی بھی وہ جس میں بھرپور سماج ہو. اس کے بغیر کہانی ہے ہی نہیں. اس لیے آپ مثنویوں کا آپ نے ذکر کیا یا داستانوں کا آپ ذکر کر لیں تو ان میں جو سماج نظر آتا ہے اس میں درخت، جنگل، دریا، پانی، بہت بڑے استعارے بنتے ہیں. جانوروں کا ذکر، انسانوں کی بستیوں میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں، بار بار سب کا ذکر. نیم کا پیڑ کیوں آتا ہے ان کے ہاں؟ بار بار کیوں آتا ہے؟ وہی بات جو آپ نے خواب کی بات کی کہ نوسٹلجیا ہو، یا جو آپ نے بات کی خالد صاحب نے کہ بندر ان کو خواب میں انہوں نے دیکھے یا یاد آ رہے ہیں. تو وہ محض بندر نہیں ہیں، وہ اپنے ساتھ متعلقات بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر پورا ہند ہے. آپ کیمرہ کھولیں پورے ہندوستان میں تو کیمرے میں بندر کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، کہیں نہ کہیں گائے موجود ہوگی. بھائی اس بندے نے ان ساری چیزوں کے ساتھ زندہ رہا ہے تو اس لیے وہ کٹ کے کہانی کو کہیں بھی نہیں دیکھتا. وہ اسی کلی اس کے اندر دیکھتا ہے. اور اسی طرح ہم ان کو وہ کوئی بیان اٹھا کے اساطیر کا لے آئیں، لائیں گے آج ہی میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی اساطیر دہرا دیں. نہیں، اس کا میٹافر بھی چھوٹا لفظ ہے، اس کی تطبیق کا لفظ صحیح شاید آئے. منطبق کس طریقے سے ہو رہا ہے اور لاشعوری طور پر ہو رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ تطبیق شعوری طور پر کی بری طرح ناکام ہوا کیونکہ وہ پکڑے گئے. وہ صاف سطح کے اوپر ہے. یہی ہنر تھا جو انتظار کو بچا کے لے گیا. ورنہ آرڈینری ڈرامہ نگار ہوتا، فکشن رائٹر ہوتا نہیں. وہ تو احساسات کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں اور خود اسے بھی شاید نہیں پتا کدھر سے آ رہی ہیں. اب وہی بات آ گئی، ٹائم شاید اس طرح سے نہیں ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ دھارے جو ہیں وہ ہند اسلامی دھارے بھی ہیں، ہندی مائتھالوجی بھی ہے، اور جو آپ نے سامی یا جو دوسرے حوالے ہیں وہ بھی سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور موجود بھی ساتھ چل رہا ہے. موجود کی پولیٹکس
مارشل لاؤ کی پالیٹکس، بنگلہ دیش کا ہونا، سب ان کے خون میں رواں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ الگ کاٹ کے رکھ دی گئی ہیں اور وہ کوئی اور چیز لے کے آ گیا ہے، نہیں. تو موجود بھرپور شعور کے ساتھ، تو اس لیے ترقی پسندوں کو بعد میں ماننا پڑا کہ اس سے بڑا ترقی پسند ہمارے میں بھی پیدا نہیں ہوا. یہ ماننا پڑا جب ضیاء الحق کے دور میں اس نے علامت کو، علامت بھی چھوٹا لفظ ہے، جب اس نے اس پوری سچویشن کو استعمال کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس کے اندر تو ایک آنیسٹ رائٹر تھا جو خانہ بندی نہیں کرتا تھا. خانہ بندی اس نے کبھی نہیں کی، وہ اس کے شدید خلاف تھا. کیوں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک کلی زندگی وہ گزارا، اجتماعی لے کے چل رہا تھا، تو اس میں خانے نہیں ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انتظار حسین کو ہم بعد میں بھی دریافت کریں گے، ابھی کم ہی ہوا ہے. آخری سوال آج کے سیشن کا ڈاکٹر خالد سنجرانی صاحب سے. سر یہ بتائیے گا کہ انتظار حسین صاحب کا جو اساطیری مشاہدہ ہے وہ جدید افسانے کے خد و خال میں ڈھل جاتا ہے، تو ان کے افسانے کی تکنیک پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا تاکہ جو سیکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں وہ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. جی بہت شکریہ. یہ تکنیک سے زیادہ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں یا جو ہمارے قارئین ہیں آج کے، تو اس دیو مالا میں ان کے لیے کیا ایک بڑا اہم یعنی نقطہ موجود ہے، اس کی طرف اشارہ ابھی سر نے بھی کیا، میں بھی اسی کی طرف اشارہ کروں گا. وہ یہی ہے کہ سن 2002 میں اصغر ندیم سید صاحب اور میں ان کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں ہم نے ان کا ایک طویل انٹرویو کیا گورنمنٹ کالج کے رسالے کے لیے. تو وہ انٹرویو موجود ہے چھپ چکا ہے. اور دوسرا ارتضیٰ کریم نقوی نے جو انتظار حسین ایک دبستان، اس میں بھی جو ڈائلاگ ہیں، تو وہاں ان مکالموں میں بھی اور جو آصف فرخی کے ساتھ گفتگو ہے اس میں بھی، یعنی ایک جگہ نہیں، مختلف جگہوں پہ وہ ایک بات پہ بار بار زور دیتے رہے پوری زندگی. وہ یہ تھی کہ میرے لیے ایک وسیع میدان جب موجود ہے، آپ مجھے کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چیز پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاؤں. وہ وسیع تناظر میں دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مونجو دوڑو بھی میرا ہے، اور جو ہڑپا ہے وہ بھی میرا ہے، جو ہندی اساطیر ہیں وہ بھی میری ہیں، محرم کے جلوس جو ہیں وہ بھی میرے ہیں، رام لیلا جو ہے وہ بھی میری ہے، اور ان کی جتنی دیو مالائیں ہیں وہ کسی ایک منطقے سے یا کسی ایک خاص مخصوص جگہ سے نہیں آئیں. اور آج کا لکھنے والا اس کے لیے یہ خاص طور پر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5-6 برسوں میں جو عموماً فکشن ناول آ رہے ہیں اس میں ایک تھوڑا سا رویہ ہلکا سا مجھے شیڈ محسوس ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کلچر میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. یہ تخلیقی رویہ نقصان دہ یعنی ہوگا یا ہو سکتا ہے. کوئی لکھنے والا اگر اپنے کلچر کے اوپر ناول لکھتا ہے یا اپنے خطے پر یا اپنے خطے کی دھرتی پر لکھتا ہے اور وہ اس رویے کے ساتھ لکھ رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے، تم آؤ اس کو دیکھو اور پھر باہر نکل جاؤ، یہ آپ کی نہیں ہے. آپ صرف وزٹر ہیں، قاری وزٹر ہے. جو انتظار حسین کی دیو مالا ہے وہ اس رویے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، وہ اونرشپ دیتی ہے پڑھنے والے کو بھی. کہیں بھی انتظار حسین کی دیو مالا کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ اجنبی سرزمین ہے یا میرے لیے اجنبی ہے. انتظار حسین کی دیو مالا نے مجھے اونرشپ دی ہے. آج کے لکھنے والے کے لیے تکنیک سے زیادہ موضوع اہم ہے کہ وہ جب بھی لکھے کلچر پہ یا تہذیب پہ یا دیو مالا پہ تو وہ اس میں اپنے پڑھنے والے کو اونرشپ دے. یہ نہ کہے کہ یہ میرا منطقہ ہے، تم آ کے گھومو اور باہر نکل جاؤ. بہت خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی، اور تینوں مہمانان گرامی جو آج
تشریف لائے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ان سے ملا. میں ان کا شکر گزار ہوں آپ سب کی طرف سے بھی اور عشق آباد کی طرف سے بھی کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور انتظار حسین صاحب کی دیو مالا اور اساطیر پر اتنی خوبصورت گفتگو کی. اور ثروت ہی کے ایک شعر کے ساتھ سر آج اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ روایت ہے کہ آبائی مکانوں پر ستارہ بہت روشن مگر نمناک و افسردہ ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.